بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بدھوار ہے، جبکہ مئی ہے، اگست کی آج ہے 5 تاریخ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات جس ذات بابرکات کی خاص توفیق سے ہمیں سحری کی ان مقدس گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تیرا بہت زیادہ شکر، بے شمار تیرے احسانات۔ کل ہم نے تیسرے پارے کے 5ویں رکوع کی 2 آیات مقدسہ کا سبق پڑھنا ہمیں نصیب ہوا تھا۔ آج اس سے آگے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بڑا مہربان، بڑا مہربان، سبحان اللہ، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام الہی اس طرح ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے عطا کی گئی دانائی یعنی حکمت، یؤتی عطا فرماتا ہے، حکمت دانائی، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ اور جسے دانائی عطا کی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت کی قبول کرتے مگر اولو الالباب، مگر عقل مند۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، قرآن شریف ہدایت کا عظیم سمندر ہے۔ اس کے ہر حرف، ہر آیت، ہر سطر کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ہدایت کا عظیم مرکز ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارے اساتذہ اکثر ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے کہ ایک سمندر، 30 جزیرے۔ ایک شعر فارسی کا پڑھتے تھے، مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور دوسرا اردو کی یہ پہیلی نما شعر یا شعر نما پہیلی کہ ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے اس میں موتی ہیرے، جو کوئی اس کی سیر کو جائے، ہیرے موتی مفت میں پائے۔ سبحان اللہ۔ کلام اللہ یہ حکمت کا عظیم سمندر ہے، ہدایت اور رہنمائی کا عظیم مرکز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، عطا فرماتا ہے اللہ دانائی من یشاء جسے چاہتا ہے، جسے عطا کی گئی دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے یقیناً بلا خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادہ کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا، اور دنیا و ما فیہا کو متاع قلیل کہا۔ سبحان اللہ، آپ نے پڑھا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم، امراء و اغنیاء یا رؤساء دنیا کے امیروں کو سے اپنے آپ کو کم تر یا کم سمجھے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا کی گئی ہے، اس کے سامنے دنیا، دولت قارون و فرعون و نمرود جتنے ایسے رؤساء گزرے، ایسے بادشاہ گزرے جن کے پاس دولت ہوتی پر ایمان نہیں تھا،
اس کا مقابلہ اس کے نظروں میں، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے پاس انبیاء کی وراثت ہے۔ دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب، یا اولو الالباب، اے عقل مندوں کو مخاطب فرمائے۔ میں جب بھی کبھی قرآن کی تفسیر کرنے لگتا ہوں تو مجھے اپنے استاد مکرم یا اساتذہ کرام، جن میں بہت بڑا نام حضور شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ، علامہ حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض ایک میرے جیسے چروال کو اس قابل بنا دیا کہ میں قرآن شریف کا سبق پڑھاتا ہوں۔ عظیم بزرگ دیگر اساتذہ کرام، ہماری محترمہ باجی جان کا اس میں بڑا کردار ہے، جن سے میں نے قرآن شریف کے تقریباً کافی قرآن پاک کا سارا حصہ تو نہیں، زیادہ اسپارے قرآن پاک کے مجھے دوبارہ ان سے بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا۔ اللہ، استاد محترم کا تو انتقال ہو گیا، اور باجی صاحبہ بھی ماشاءاللہ انگلستان میں کلام اللہ کا نور بانٹ رہی۔ ان تمام اساتذہ کا سایہ، ان کی مقدس دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور یاد رکھو، جو استادوں اور ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ خیر کا حقدار نہیں ہوتا۔ بندہ کہے یہ میری اپنی اصطلاح ہے، یہ میری اپنی کوشش ہے، نہ، جن استادوں کی وجہ سے ملا ان کو ہر سانس میں یاد کرو۔ یہ اعلیٰ نسل لوگوں کی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھے، اور کم ظرف اور کمینے جو ہوتے ہیں، ہماری پنجابی کا وہ شعر ہے نا کہ اصلہ نال جے نیکی کریے عمرہ نہیں بھلاندے، اور بد اصلہ نہ نیکی کریے الٹا عذاب پہنچاندے۔ ایسے ہی جب کسی نسلی بندے سے نیکی کرو تو وہ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک کیا کہ اس کی اپنی نسلوں کے سامنے بھی اس طرح اپنے موسروں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی اسے یاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اساتذہ فرماتے تھے بتاؤ، انسانی جسم ویسے تو سارا ہی قیمتی ہے، انسانی جسم کا ایک ایک عضو بڑا قیمتی ہے، انسانی جسم کا ایک ایک بال، ہر جوڑ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ فرماتے تھے اس جسم میں سب سے زیادہ انتہائی زیادہ اہم حصہ کون سا ہے؟ جب چونکہ اس وقت عقلیں اتنی وسیع نہیں ہوئی تھی، اب بھی بڑی محدود ہیں، لیکن چلو اس وقت سے آج کوئی فرق تو ہے۔ کسی نے کہا جی آنکھیں بڑی نعمت ہے، کسی نے کہا جناب دل جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جی یہ ہے وہ، ہاتھ بڑی نعمت ہے، پاؤں بڑی نعمت۔ سچ یہ ہے کہ یہ سب بڑی نعمت ہے، فرمایا نہیں سب سے اہم نعمت ہے۔ تو ہم میں سے شاید کسی نے جواب نہیں دیا، ساتھ فرمان لگے دماغ، فرمائی دماغ انسان کی جسم کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی، جو لوگ باشعور ہیں، اگر بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو بندہ ٹگے کا نہیں رہ جاتا۔ بڑے بڑے معزز دیکھا، استغفر اللہ، گندی نالیوں پہ بیٹھ کے نالی کا پانی پی رہے، توبہ استغفار، اپنے کپڑوں کے اندر پیشاب کر رہے، توبہ استغفار، توبہ 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 ہے۔ سحری کا وقت ہے دوستو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس منزل سے پہلے ہی ہمیں دنیا سے لے جائے۔ ہم زندگی کو اتنا اپنے آپ کو، اللہ کی دی ہوئی عزت کو اس قدر ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ، تجھے تیری الوہیت، تیری عظمت کا واسطہ، شان کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جاہ و جلال کا واسطہ ہمیں اس حالت سے محفوظ رکھنا۔ صحت کی زندگی کے بعد جب موت آئے، قرآن شریف کا سبق پڑھتے، نماز پڑھتے، تیری بارگاہ میں چلے جائیں۔ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب عالی شان پر نازل ہونے والی سچی کتاب قرآن شریف کا واسطہ، عظمت رسول کا واسطہ یہ دعا قبول فرما لے۔ تو یہ عقل انسانی بہت بڑی چیز، بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو حکمت کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی حکیم، قرآن میں جہاں اللہ کے بارے میں آیا نا علیم، وہاں ہے اللہ حکیم بھی۔ تو دانائی، سمجھداری یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور آج کل چونکہ ہر چیز کا الٹ ہے، یا زیادہ تر معاملات کو الٹ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بستیوں میں، محلوں میں کسی فیصلے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے جس کے پاس چار پیسے، جو نمبردار ہے، جس کا محل بڑا ہے،
چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ پرلے درجے کا اجاڈ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فیصلے اچھے نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے دنائی عطا فرماتا ہے، اور جسے دنائی مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے. جن کو دنا لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا کا مال سمیٹتے نہیں. دنا لوگ لوگوں کی بھلائی سوچتے ہیں کہ دنیا میں بلند ہستیاں اللہ کے پیغمبر ہوئے تو پیغمبروں کو فالو کرنا ہے، ان کے ہم فالوور ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو نہیں، دوسروں کی زندگی کو آگے رکھا، ان کو ترجیح دی. صالحین امت کو دیکھو، انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی. کیا کہتے ہیں، کیا خاک وہ جینا ہو جو اپنے ہی لیے ہے، مزہ اس میں ہے خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے. ایسا نہ ہو کہ جب تو دنیا سے جائے یا تیری کو گواہی پوچھے کہیں. ایک ہوتا ہے سامنے گواہی، آیا بندہ، بتاؤ جناب یہ بندہ کیسا ہے، تو سامنے تو ہزاروں میں سے ایک ہوگا نا جو کہے گا یہ اچھا بندہ نہیں ہے. وہ کرنا لوگ کہیں گے جی بہت اچھا ہے، ہمیں کیا اعتراض. یہ نہیں گواہی. گواہی یہ ہے کہ جب میں اور آپ چلتے چلتے دور چلے جائیں، آپ اپنے تیرے محلے اور تیری بستی کے کسی بندے سے کہا جائے بتاؤ جناب وہ بندہ کیسا ہے، تو میں قسمن کہتا ہوں کہ تو جو بھی کہے گا میں اس کو نہیں بتاؤں گا. پھر پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی تیری گواہی کیا دیتے. وہ کہیں گے یہ انسان کی صورت میں درندہ جا ہے، یا اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، یا اپنے بہن بھائیوں کو دکھ دینے والا، حق ہمسائے کو دکھ دینے والا. پھر اس کی شادی ہونے والی بیوی کو دکھ دینے والا، اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر سکا. جو لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری کی وہ پچھتا رہے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ اس کو گالیاں دیتے. یہ اچھی گواہی نہیں. یہ پتہ چل یہ بیوقوفی. اور اس کے برعکس دوسرا بندہ جس کی اسی طرح دور سے گواہی لے گی، پوچھا گیا یہ بندہ کیسا ہے، گواہی ملی یہ انسان کے روپ میں رحمت کا فرشتہ جا رہا ہے. ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مؤدب یعنی ادب کرنے والا، بہن بھائیوں کا خیر خواہ، جبکہ اس کو دکھ بھی دیتے پھر بھی خیر خواہ کرتا. ہمسائے گلی محلے کے لیے خیر خواہ ہے. جو اس کے ساتھ رشتہ داری یا کاروبار کرتا ہے وہ اس کو دعائیں دیتا ہے. اب اس کا نکاح یا شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی فخر کرتی ہے کہ مجھے ایک سچا انسان میرا ساتھی زندگی کا بنے. ساتھیو یہ اصل میں عقل مندی ہے کہ تم دوسروں کا بنا سوچو، دنیا سے اچھی گواہیاں لے کے جاؤ. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے عطا کی گئی دنائی. وغیرہ پچھلی بات وہ آپ نے سنی ہے نا، جو بندہ بیوقوفی کرتا ہے پہلے تو نیکی نہیں کرتا، اگر کرے تو جتاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایسا ہے جس طرح بنایا شاندار باغ برباد ہو گیا. اسی طرح ریاکاری کرنے والے، دکھلاوا کرنے والے بیوقوفوں کی پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے عطا کی گئی دنائی فقط اوتیَ خیرًا کثیرا. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر میں کوئی محنت کروں. آپ کیا سمجھتے ہیں، میں اور آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا ہمارے گھر کی گواہی ہمارے متعلق ٹھیک ہے؟ اگر غلط فہمی پڑ گئی تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. یہ دیکھو کہ تمہارے گھر، تمہارے متعلق لوگ تمہارے متعلق کیا گواہی دیتے. پھر پتہ چلنا جناب کی دانائی اور عقل کیا ہے. اور ضروری نہیں کہ سب لوگ آپ کی فیور میں ہوں. بعض لوگ غلط فہمی میں آ کے تمہارے متعلق الٹ پلٹ بھی سوچ سکتے ہیں، پر وہ بھلے کچھ سوچے تو ہم سیدھا ہی سوچتے رہنا، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو انہیں اپنی قبر میں جانا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کی مثالیں قارون اور فرعون اور نمرود ایسے بغیرتوں کی لی نہیں جاتی، صالحین کی لی جاتی ہیں، جن کو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میرے رب کا انعام ہوا. ان میں کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ اچھے لوگ جن میں لائن لگی ہے صالحین کی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنی زبانوں میں لکھا جا چکا ہے، اور جو بھی پڑھے گا اس سے سبق ملتا ہے. آپ وضو فرما رہے تھے، وضو آپ کا کوئی شاگرد آپ سے علم دین سیکھنے والا. ولی اللہ ہوتا ہے وہ جو لوگوں کو دین اسلام سکھائے. جو اپنے پوت پتنگڑے سکھاتا ہے وہ ولی نہیں، وہ تو تماشبین ہے، شعبدہ باز. ولی اللہ وہ بنتا ہی تھا جب رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین سیکھے، اس پر عمل کرے، لوگوں کو عمل کرائے اور خود لوگوں کو اسلام کا درس دے. وہ آپ کا شاگرد تھا جس کو دین سکھاتے تھے. تو وضو کرتے دیکھا پانی میں بچھو جو کہ سوکھے کا جانور
سوکھے کا جانور پانی میں پریشان ہوتا ہے، جب اس کو نکالا تو انہوں نے اپنا کام کیا، جانور نے اپنا کام کیا، یعنی اس نے ڈسا ایک بار، دو بار، تین بار. تو یہ شاگرد اس کو ترس آیا کہ میرے استاد محترم بڑھاپے کی اس عمر میں اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کو پانی سے نکالتے ہیں، وہ جگہ چونکہ ناہموار ہے، یہ پھر پانی میں گر جاتا ہے، آپ پھر اس کو نکالتے ہیں تو ہر بار وہ ڈستا ہے. تو آپ فرمایا، اس نے عرض کیا حضور اس کو مرنے دیں، یہ کہ موذی جانور ہے، بار بار آپ کو ڈس رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی خیر خواہی کرتا رہوں گا. فرمایا اس کو، اس بچھو کو مجھ سے دشمنی نہیں، یہ اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. وہ ہے نا، وہ کس کا شعر ہے، ساگر کا، تو لاکھ منتر پڑھتا رہے ساگر، تو لاکھ منتر پڑھتا رہے ساگر، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے. جن کی فطرت میں ڈسنا ہے، ہماری پنجابی والے کہتے ہیں سپاں دے پتر متر نہیں بن دے. متر کہتے ہیں دوست کو. کچھ ایسی نسلیں ہوتی ہیں آپ جتنی مرضی خیر خواہی کریں وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو میرے عزیز، وہ ڈنگ نہ مارے تو بچھو نہیں، میں بار بار خیر خواہی نہ کروں تو نظام الدین وہ اپنا کام کرنے، اپنے سے کام کو نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنا کام کیوں چھوڑوں. دوستو اس سے زندگی کہتے ہیں اور اس سے دانائی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے عطا کی گئی دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے بہت سی بلائی یعنی خیر کثیر عطا کیا. اور وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند. سبحان اللہ. آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، یقین اللہ پاک وہ ذات ببرکات اسے سب سے بہتر جانتا. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو، یقیناً فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے نہیں چھپ سکتی، اور سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے. اور ظالموں کا دونوں جہانوں میں کوئی مددگار نہیں. ظلم کرنا بہت بری بات ہے، ایسے بندے رب کی رحمت سے دور ہو جاتے. خرچ کرنا چھپ کے کرو، ظاہری طور پہ کرو، نیت کس لیول کی ہے، دنیا سے تو چھپا سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے کوئی نہیں چھپا سکتا. او نظر تم من نظر، یا تم نظر یعنی منت مانتے ہو تو ایسی ایک ذات پاک ہے، فإن اللہ یعلم، وہ کائنات کا رب ہے، رب العالمین، وہ اسے سب سے بہتر جانتا ہے. اور ظالموں کے لیے دونوں جہانوں میں کوئی مددگار نہیں ہے. ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، میں یہ میرے پاک مذہب اسلام کو پارا پارا کرنے کی جو خطرناک سازشیں غیر مسلموں کی طرف سے، ان سازشوں میں ایک بڑی خطرناک سازش جس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے، امریکن پارلیمنٹیرین نے، امریکن اس قانون ساز اسمبلی کے منتخب ممبر نے، اس کا ریکارڈ موجود ہے ویڈیوز میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب چاہو، سسٹم سے نکال کر دیکھو. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جو مذہب ہے، جو مسلمان، چونکہ یکدم کسی کو غیر مسلم کرنا تو ان کے لیے آسان نہیں تھا، فرد کو یا افراد کو انفرادی یا اجتماعی طور پہ ایسا کرنا تو جلدی سے ممکن نہیں تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ اسلام ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. اس طرح ابھی میں نے پڑھا نا قرآن کی عظمت میں کہ عزم یعنی مغز قرآن، روح ایمان، جان دین. کیا ہے قرآن کا مغز؟ ایمان کی روح. اور دین کی جان کیا ہے؟ ہست. یہ فارسی ہے نا، ہست. ہست کا معنی ہے ہست حب رحمت للعالمین. فرمایا قرآن کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان اس پاک رسول کی محبت ہے جن کے صدقے یہ سب کچھ ملا، جن کے وسیلے سے اللہ نے سب کچھ دیا. تو ان غیر مسلموں کی اذان فجر شروع ہو گئی، بقیہ انشاءاللہ اس کے بعد. جی بسم اللہ، الحمدللہ. اذان فجر. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اس اذان کو ہمارے لیے مقدس کلمات کی برکت سے ہماری خیر فرما، پوری انسانیت کی خیر فرما، اہل ایمان کی بالخصوص خیر فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. آمین آمین. جو خلق خدا اس وقت سو رہے ہیں یا اللہ سب کے دلوں میں
اپنا خوف اور نماز کا شوق پیدا کر دے، تاکہ کم از کم ہم 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جی، آیت قرآنی ہم پڑھ رہے تھے، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، وہ ذات بابرکات اسے خوب جانتی، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ خرچ کرنا، منت ماننا، نظر ماننا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا تو اس نئے طبقے کی بہت ساری ایسی باتیں میں نے ان کے انتخابی نشان جو ان کے موٹے موٹے تعارف ہیں۔ پہلی تو بات تو ان کی معلمات، وہ فیمیل عورتیں ہوں یا ان کے معلم یا ان کے پروفیسر جو بھی ہیں، وہ ان کی کوئی بات سننا، ان کی گفتگو ریکارڈ کر لینا۔ ظاہر ہے جو بات کرتا ہے بندہ اس کو تو بات کرنا آتی، وہ اپنی بات کا ماسٹر ہے، کسی بھی شعبے میں وہ بات کرے تو جس کا شعبہ ہے وہ اپنی بات کو ظاہر ہے کسی ڈھنگ اور طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں تو کوئی کہنے والی بات نہیں۔ تو آپ اس کو 1 2 دن 4 دن میں 10 دن میں دیکھنا ہے، مہینے 2 مہینے میں دیکھنا ہے، سال میں دیکھنا شک، اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ کوئی اور باتیں جو چیز نہیں نظر آئے گی آپ کو، وہ ہوگی شان رسالت۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ بیچارے اس چیز سے آ رہی ہے۔ ان کے پنڈتوں نے ان کو سکھایا کہ شان رسالت سے ذرا ہٹ کے رہنا، باقی ساری باتیں دین کی کرو، جہاں شان رسالت آئے۔ یہ منافقت کی بڑی گندی قسم ہے۔ کلمہ بھی پڑھنا، دیکھو کوئی سکھ ہندو غیر مسلم کرے مخالفت، اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے کلمہ ہی میرے رسول کا نہیں پڑھا۔ تو جو بے حیا کلمے کا دعویٰ بھی کرے اور کہے بھی کہ ہمیں بڑی محبت ہے، جی ہمیں کیوں نہیں محبت ہونی، ہم نہیں ان کا کلمہ پڑھتے، اور اس کی تحریر ہو یا تقریر، اس کی گفتگو میں کہیں بولنے سے بھی شان رسالت نہ ہو۔ قرآن کی وہ آیت، ویسے تو سارا قرآن ہی شان رسالت ہے نا، سنا ہے نا وہ کسی بزرگ ولی اللہ حضور رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے نا کہ زیراں زبراں اتے شداں مداں، سبحان اللہ، زیراں زبراں اتے شداں مداں، سب شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی، یہ رمضاں خاصاں ہی پائیاں۔ ایسے تو سارا قرآن ہی عظمت رسول کا اعلان کرتا ہے، لیکن بعض آیتیں اور بھی زیادہ واضح ہیں۔ آپ ان کے ترجمے تحریر پڑھ لینا، تقریر سن لینا، وہاں سے ایسے کترا کے گزرتے ہیں جس طرح منافق کو گزرنا چاہیے۔ تو ان کے واضح میں نے آپ کو ان کی گفتگو میں نے کئی دفعہ ایسے موقع دیکھے نا، بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں ہمارے ایک محلے میں، بلاتی ہے جی فلاں عورت آتی، تو میں نے کہا ذرا اس کی گفتگو میں مجھے بتانا اس نے شان رسول کتنی بیان کی، عظمت رسول۔ کہتے ہیں میں نے کہا آج کیا موضوع تھا جی، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، فلاں فلاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ مسئلے، لیکن جس رسول کے صدقے سب کچھ ملا ان کی عظمت، یعنی کہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں کیا پہلے نعت شریف میں پہلے نعت پڑھی تھی ایک عورت نے، یہ صرف سنی عورتوں کو ورگلانے کے لیے پہلے ایک آدھ نعت پڑھا لیتے ہوں تاکہ عام عورتوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی رسول پاک سے محبت رکھتے۔ میں بعد میں سلام کہنے نہیں پڑھا، کہتے وہ روک رہی تھی، پھر وہ جب پڑھنے لگے تو وہ رام سے کھسک کے چلی گئی، ظاہر ہے حضور پر سلام پڑھنا تو انہیں برداشت نہیں۔ اور دوسرا ان کا ہے کہ جب جنازہ ہو تو اپنے بڑوں کہتے دعا نہیں مانگنی، بھاگ جایا کرو جنازہ پڑھتے، بعد میں بھی آنے والے رشتہ داروں کو چائے دو پانی دو، پر دعا سے گریز کرنا۔ کتنی بد نصیبی ہے یار جو مرنے والوں کے لیے دعا ہی نہیں مانگتا۔ ان کے کسی لالے کو، کسی معلمہ یا معلم کو لاؤ کسی گلی میں، آگے دائیں بائیں لائٹنگ ہو تو کہا جائے یہ ہمارے بٹی صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، گجر صاحب، چیمہ چٹھا، جو بھی ہم بیماریاں ہیں، وہ اس کو ان کے بیٹے کی شادی کر، اچھا جی اس میں کوئی گناہ، چلو بھائی ٹھیک ہے جو اس نے کیا بیٹے کی خوشی پہ کیا نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس مہینے حضور تشریف لائے تھے، تو حضور کا آنا تو کائنات کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا مخلوق پر، تو پھر دیکھنا
پھر دیکھنا ان کے فتوے. یہ ان لوگوں کا انتخابی نشان ہے کہ شان رسالت سے پیچھے کھینچنا، لوگوں کو خیر خواہی سے روکنا. استغفر اللہ، یہ بڑی بھیانک. اور ان کی ان غلیظ عقائد میں ایک یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نہیں منتیں مانتے، ہم نہیں کسی کی منت مانتے. اچھا جی، اب قرآن کے لفظ سنو، انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہ کیا لکھا ہے؟ جس طرح صدقہ کرنا قدیم عبادت ہے، روزہ رکھنا قدیم عبادت ہے، سجدہ قدیم عبادت ہے، اسی طرح منت بھی قدیم عبادت ہے. یہ تو قدیم عمل ہے. وہ جاہلوں، پہلے دیکھو تو صحیح نا منت ہے کیا. ہمارے کہتے تھے جی یہ چیز پر ختم پڑے ہم نہیں کھاتے. میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہرو، کبھی آپ نے ختم سنا ہے؟ نہیں ویسے نہیں کھاتے. میں نے کہا سال ہے نا بیجا تھلے، میں ختم شریف میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو بتایا نہیں کھانی. میں کہا اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. سورت اگر بسم اللہ شریف قرآن شریف کی آیت ہے تو بسم اللہ پڑھنا حضور نے فرمایا، تو بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھیں تو برکت آتی ہے. تو اگر 2 دفعہ پڑھ لیں گے تو برکت زیادہ ہو جائے گی، یا پہلی بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی، چلی جائے گی؟ نہیں تو بڑھ جائے گی برکت. میں اگر بڑھ جائے گی، تیسری دفعہ پڑھ لیں تو پھر اگر 7 قرآن پاک کی کوئی صورت میں لا لیں گے تو بتائیں برکت کم ہو جائے گی یا زیادہ؟ ہے نہیں، برکت تو زیادہ ہو جائے گی. تو میں کہ یار رب کا قرآن ہی پڑھتے، تو قرآن پڑھنے سے تو برکتیں ملتی ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے تو برکتیں آتی ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے برکتیں جاتی نہیں. میں نے کہا ظالموں، جب ہم قرآن سورہ الکوثر پڑھیں، الکافرون، چاروں کل پڑھیں، فاتحہ شریف، الف لام میم کے آیتیں، چند آیتیں پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں، تو یہ تو چیز برکت والی ہو گئی. یا اگر دوسرا کہتے ہیں اسی کو ختم میں، اس ان آیتوں کو ہم ختم شریف، اصل میں ختم قرآن، ختم شریف سے مراد ہے ختم قرآن شریف. اس موقع پہ اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو باہر صورت کوئی نہ بھی پڑھے تو یہ تھوڑا سا تو ضرور پڑھتے. ٹھیک ہے جی، کہ اس کو ختم شریف کہتے ہیں. آپ بتاؤ، اس بسم اللہ پڑھنے سے برکت ملنی تھی، اسی قرآن کا حصہ بسم اللہ 2-4 صورتیں زیادہ پڑھی تو برکت زیادہ ہو گئی کہ پہلے بھی جاتی رہی؟ میں نے کہا اگر عقل سے سوچو، تمہارے بڑوں نے کیا الو بنایا تمہیں. دوسری طرف ہے جی ہم منتیں نہیں مانتے. میں کہا کیا ہے منت؟ دیکھو نا آگے منت کا طریقہ سن، دیکھو نا منت کیا ہے، دوسروں سن لو. یہ دوسرے لفظوں میں ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے. یہ آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل یہ وعدہ بعض دفعہ غیر مسلم سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں اس میں. مثال کے طور آپ پڑھاتے ہیں، وہاں کچھ بچے بچیاں، کچھ مسلمانوں کے، کوئی غیر مسلموں کے، سب کو کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا نلکا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ہے، آپ سب دعا کریں کیونکہ اللہ کے تو سارے بندے، یہ میرا کام ہو جائے، میں آپ اسکول کا نلکا لگوا دوں گا. کوئی اور کام کہہ دیں، یہ کر دوں گا، آپ بچوں کو آئس کریم کھلا دوں گا، آپ بچوں کو یہ چیز. وہ بچے ہیں، ان میں اپنے غیر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. کوئی دنیا کا عالم آپ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے غیر مسلموں سے دعا کرائی. دعا تو جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے. غیر مسلم تو دعا تو یقیناً مسلمان کی شان ہے، پر وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے، اور یوں عرض کرتے ہیں مولا رب تو ہمارا ہے، ہم تو سچے نہیں، تو سچا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی سن لے، وہ رب رحمان رحیم. تو بچے سے بات کریں تو وہ وعدہ پورا کرنا. آپ کسی بڑے کو کہتے ہیں اماں جی میں جا رہا ہوں، میرے کیس کی تاریخ ہے، اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو اماں جی یہ آپ کے کام کر دوں گا، آپ کو عمرہ کرا دوں گا. یہ وعدہ ہو گیا. راستے میں کوئی مسجد آئی، سوچا کہ اللہ میرا کام کر دے، میں ادھر اتنا حصہ ڈال دوں گا. کوئی مدرسہ آیا، کوئی بھی کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا تو قرآن میں آتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب سمجھ آ رہی میری بات؟ منت اس کو کہتے. جب کسی ایرے گہرے نتھو خیرے سے آپ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، آپ اس کو نبھاتے ہیں، وہ وعدہ یقیناً جائز وعدہ ہو، خدا نخواستہ کوئی غلط وعدہ تو نہیں. اس طرح ہمارے یہاں تو جاہل پیروں کو ملنے والی عورتیں بعض دفعہ پیر کے پاس بیٹھ کے منت مان لیتی ہیں، اللہ ہمارے یہ مطلب ہم نے دیکھا اپنے علاقے میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ اگر میرے بھائی کو بیٹا دے، 7 سال اس کو
گدا کر کے مانگ کے کپڑے پہنیں گے، گھر سے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات پہلے بھی میری گفتگو میں کئی بار آئی، خدا جانتا ہے ویسے تو ہر انسان کی عزت ہے، جو کسی چنگڑ کی بیٹی بھی ہے یار، وہ انسان تو ہے، وہ مسلمان تو ہے، آپ کے دل میں اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، لیکن چلو وہ پروفیشنل لوگ ہیں، پیشہ ور، انہوں نے بچپن سے ایسا سیکھا ہے۔ ہماری نظریں بھی اس چیز کی عادی ہو گئی ہیں کہ ان کا تو کام ہی مانگنا ہے، اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے، سب کی خیر خواہی سوچو۔ لیکن مجھے بتاؤ، عام درجے کی ایک عورت جو اس طبقے مانگنے والے خاندان سے نہیں ہے، اس نے باعزت کپڑے پہنے، وہ گلی گلی مانگتی پھر رہی، تو کیا اس کی بے عزتی نہیں ہو رہی، اس کی تذلیل نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے اس جاہل پیر کو جا کے بندہ گن کے 70 جوتے مارے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جاہل ڈنگر، خدا تجھے ہدایت دے، تو نے کسی کی بیٹی کو رول کے رکھ دیا جو گلیوں میں مانگتی پھر رہی، تیرے سامنے بیٹھ کے منت اس نے مانی ہے کہ تو بیٹا دے میرے بھائی کو تو میں 7 سال گھر سے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس قسم کی غلط منتیں جو شرع شریف کے خلاف ہوں تو اس کے لیے کیا ہے، غلط وعدہ جب ہو جائے اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے۔ تو اکثر ہماری ترجمہ کلاس میں بات آتی ہے، خدا نخواستہ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر کوئی غلط وعدہ ہو جائے تو اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ اگر کوئی غلط وعدہ ہو جائے، غصے میں آ کے کوئی غلط بات آپ نے کر دی تو اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے، اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ آپ سمجھ آئے میری بات کی؟ تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں ذرا، میں پانی ذرا پی لوں۔ الصلاۃ والسلام علیکم و رسول اللہ۔ جی بسم اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کوئی حلق سوکھ رہا ہے آج بار بار، اللہ کرم۔ تو غلط وعدے پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ آپ اس کا پوچھیں کہ قسم جو میں نے اٹھا لی تھی غصے میں یا خوشی میں یا جذبات میں، اس قسم کا کیا ہے؟ تو قسم کا کفارہ دیں، اور اطعام 10 مساکین یا فصیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھو، 10 مسکینوں کو یا کپڑے دو یا ان کو کھانا کھلاؤ، قسم کا کفارہ دے دو۔ اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ تم اس قسم سے ہٹ جاؤ، کیونکہ وہ وعدہ خدا نخواستہ غیر اسلامی غیر شرعی وعدہ ہو گیا۔ آپ غصے میں تھے، جذبات میں تھے، یا آپ خوشی میں تھے، کوئی غیر معمولی آپ کی حالت تھی، اس وعدے پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو گئی۔ تو وعدہ اگر غیر شرعی نہیں ہے، آپ نے کسی بچے سے، بوڑھے سے، بڑے سے، اپنے سے، بیگانے سے وعدہ کیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کو یہ دے دوں، ایمان سے بتاؤ، اگر کسی بندے نے دیکھا یہاں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، اس کا ایمان ہے کہ ولی اللہ زندہ ہوتے ہیں، قرآن میں ہے نا، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، جس نے ساری زندگی میری تیری 5 نمازیں نہیں ابھی تک پوری، جو بندہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھے، 4 نفل نمازیں پڑھے، روز وہ اس کے پاس آ کے 20-40 لوگ کھانا کھا جائیں، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک وہ خلق خدا کو دین کا سبق پڑھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی نا، حضور نے فرمایا موت العالم موت العالم، عالم دین کا مر جانا جہان کا مر جانا۔ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب استاد فرماتے تھے اگر عالم دین کے مر جانے سے جہان مرتا ہے
تو اس حدیث کو دوسرے انداز میں یوں سمجھو، عالم دین کی زندہ رہنے سے جہان زندہ رہتا ہے، چونکہ زندگی نظریے سے ہے۔ ویسے تو وجود کو کیا کرنا ہے جسہ، وہ تو بھینس کا بہت بڑا جسہ ہوتا ہے، ہاتھی اور اونٹ کا بڑا جسہ ہے۔ اصل میں زندگی تو ہے نظریے کے ساتھ، جب نظریہ مر جائے بندہ مر جاتا۔ تو یہ حدیث رسول ہے کہ عالم دین کا مر جانا جہان کا مر جانا، اس کا مطلب عالم دین کی زندگی جہان کی زندگی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو زندگی مانتا رہا ساری زندگی، جب وہ حکم الہی کے مطابق قبر میں جائے گا، کیا تیرا میرا مرنا ایک ہی ہے؟ اس کا مرنا اور ہمارا مرنا ایک جیسا ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی زندگی بھی منفرد تھی، اس کا مر جانا بھی منفرد۔ ہم نے گمان کیا کہ وعدہ الہی کے مطابق اس کا مرنا عام لوگوں کا مرنا نہیں ہے۔ ہم نے سوچا اے اللہ، یہ تیرا بندہ جو صاحب مزاج، چونکہ منت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اصول اسلام کے مطابق اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ان کی اس مزار شریف پر ایک درسگاہ قائم کر دوں گا جہاں بچے قیامت تک قرآن شریف پڑھیں گے۔ میں ان کے مزار شریف پر وہاں نلکا لگوا دوں، لوگ پانی پئیں گے آ کے۔ میں ان کے مزار شریف پر، یعنی یہ ظاہری طور پہ تو کیا ہے، وہاں ان کے قریب ایسا کام کرے جہاں ان کی عظمت اور شان و شوکت اس لیے ظاہر نہیں ہوگی کہ وہ وقت کے گورنر تھے یا وقت کے کوئی دنیا دار حاکم تھے لوگوں کو لوٹنے والے، نہیں، یہ ہوگا یہ دین اسلام کا سبق دینے والے، خلق خدا کی خیر خواہی کرنے والے۔ تو وعدہ تو اللہ سے ہے، لیکن اگر اس نام سے ہو یا اللہ پاک یوں کروں گا، تو غور سے بتاؤ 70,000 عالموں کو جمع کرو، اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ وہ بات پھر آ گئی، اگر کوئی غیر شرعی بات کریں، وعدہ فضول کریں، تو وہ نبھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ تو آپ کسی سے بھی وعدہ کر لیں، جب عام کسی سے وعدہ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے نام پر 2 دیگیں دے دوں گا۔ مثال کے طور پہ نام سے مراد ظاہر ہے جانور ذبح ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، اس کا ثواب ان کو دیا جاتا ہے۔ سمجھائی میری بات کی؟ یہ بات بالکل اس کو الجھایا جاتا ہے، اس میں کوئی الجھن ہے نہیں۔ یعنی نظر ماننا غیر اسلامی عمل نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ ہے انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، فرمایا فإن اللہ یعلم، اللہ پاک اسے خوب جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سمجھ آئی جی؟ منت ماننا غیر اسلامی نہیں، اس کا طریقہ کار شریعت اسلامیہ کے مطابق یہ ہے کہ سامنے ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، اور اس کے علاوہ آپ کسی کے نام کی بھی کوئی کریں، اصول اسلام کے مطابق کریں تو منت ماننا جائز ہے۔ یہاں میں اپنی ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کو عرض کروں گا، ایک منت مانی جاتی ہے، بھی رافضیوں سے نکلی یہ بات کہ اگر ہم نے منت مانی تھی کہ بی بی فاطمہ دا معجزہ پڑھاواں گے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بندہ کسی وقت بھی کسی کے چکر میں آ سکتا ہے۔ معجزے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا، چونکہ منت کا مسئلہ ہے نا، نظر، یہ نظر میں نے معجزہ پڑھاواں گے ایسی، تو معجزے کی بڑی عجیب عجیب تماشا لگاتے ہیں، کہتے ہیں جس میں مردوں نے نہیں بیٹھنا عورتوں نے بیٹھنا ہے۔ ان کو کان سے پکڑ کے پوچھے بندہ، چلیو بیویو، یہ معجزے والی کاپی کس چھاپا خانے چھپ کے آئی؟ فلاں سے۔ گلیوں میں، یہ دکانوں میں کون بیچتا ہے؟ مرد بیچتے ہیں۔ اور چھپائی تو وہ باتیں جاتی ہیں جو ویک اور غلط ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، آہا سبحان اللہ، رسول پاک کی مقدس بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ، کائنات کی خاتون، کیا کہتے ہیں، خاتون سیدۃ النساء اہل الجنہ، حسنین کریمین کی عظیم الشان والدہ مکرمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہو کی زوجہ عالیہ، اور رسول اللہ کی چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور حضور کو سب سے پیاری بیٹی، کیا سمجھتے ہو اس بی بی کا عام سا مقام؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان کا تو، لیکن وہ نبی تو نہیں تھی نا، وہ نبیہ نہیں ولیہ تھی، صحابیہ تھی، اہل بیت پاک میں بڑا درجہ رکھتی۔ حضور نے فرمایا لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلی ہیں، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ یہ وہ عظیم الشان بیٹی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا میری نسل، یعنی آپ کے رسول کی، پیغمبر کی نسل اپنی بیٹی سے چلے گی۔ آپ سمجھائیے میری بات کی؟ تو وہ بڑی شان والی ہیں، پر نبیہ تو نہیں، معجزہ ہوتا ہے نبیوں کا۔
یہ تین چیزیں ہیں تدریسی انداز میں آپ کو میں ذرا سمجھاتا ہوں سہل کر کے. ایک ہے معجزہ، قدرت اینڈ کرامت. معجزہ، قدرت اینڈ کرامت. معجزہ وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے. یہ اعجاز اور بلندی کو کہتے ہیں، جو عقل انسانی کو عاجز کر دے. اس کا ایک معنی ہے بلندی، اعجاز، اور اس کا ایک معنی ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے. جتنے پیغمبروں کے معجزات ہیں دنیا کے سب دانش مندوں کو بٹھاؤ، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نہیں یہ کر سکتے. کہیں ایسی مجال ہے کہ پتھر پھٹ جائے اور چٹانیں پھٹیں اور ان میں جو اٹھ نکلیں اور بچے دیں؟ کہیں ایسا ہے کہ ڈنڈا نیچے رکھو سانپ بن جائے؟ کہیں ایسا ہے کہ ہاتھ گریبان سے بغل سے نکالو تو چمکے اور روشنی اس کی دور دور جائے؟ کہیں ایسا ہے کہ مٹھی میں پتھر کلمہ پڑے؟ یہ سب معجزات ہیں. تو معجزے نبیوں کے ہوتے ہیں میری بہنوں بیٹیوں، معجزے نبیوں کے ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ پاک نبیہ نہیں ولیہ تھی. تو یہ ان کی بات چھپانا، ان کی تو ہر بات قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے بات نفع بخش ہے. ان کی تو باتیں دنیا کو سکھاؤ، پتہ چلے کہ فاطمہ پاک کس درجے کی پاک باز بندی تھی. آپ کو شاہ حبشہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو تحفے ملے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادیوں کے لیے، ان کی نور نظر کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فوراً بیچ کے فروخت کر کے مال غریبوں میں بانٹ دیا. یہ ان کی زندگی. لمبی راتوں میں جب آپ سجدہ کرتی تھی، اتنا طویل سجدہ ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی. جب اذان فجر ہوتی تو آپ فرمایا کرتی تھے، اللہ، عرض کرتی تھی خدایا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری فاطمہ کی ایک کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے سبق ہے. کس جاہل نے کہا کہ اس کو چھپا کے رکھنا ہے؟ وہاں کی میٹھی چیز اور عورتیں کھائیں اور نمکین چیز کسی کو دے سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. اگر کوئی ایسا منت مان دو تو یہ چونکہ غلط منت ہے، اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے. اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے. اس پر قائم رہنے سے اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کو سیدہ پاک سے عقیدت ہے، ہم تو پرانے مسلمان ہیں نا. یہ نئی جو لمیٹڈ کمپنیاں نکل رہی ہیں ان کو جوتے نہیں اگر مار سکتے تو کم از کم ان سے بچا کرو، اور ان سے بحث بھی ہرگز 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 نہ کیا کرو. کیونکہ بحث مباحثے سے میرے استاد بھی روکتے تھے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بحث سے روکنا اور بحث نہیں کرنی. کوئی کرتا ہے تو کرے، آپ پیچھے ہٹ دیں، وہ خود باز آ جائے گا. آپ کو ان سے عقیدت ہے، قرآن خوانی کریں بیٹھ کے، ان کی روح مبارک کو بخشیں، ان کی دعائیں بھی آپ کے کام میں شامل ہو جائیں گی. مزہ ہوا نا بات کا. آپ نفل پڑھ کے ان کو بخشے جا سکتے، قرآن شریف پڑھ کے پڑھیں، بخشے جا سکتے. لیکن یہ کہیں کہ ہم نے ان کا معجزہ پڑھا، یہ انتہائی غیر اسلامی بات. اس طرح کی منتیں جو غلط ہو جائیں ان سے بچ جانا چاہیے. ہمارا سبق آج بہت ہی طویل ہو گیا، میرے خیال یہاں تک رکھیں. اگلا سبق اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات خیر فرمائے. اب ان آیتوں کو ترجمے کے بغیر پڑھ لیں. اعوذ بالآ حمزہ، جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ، جزم آ جائے تب بھی حمزہ. الف ہوتا ہے جب بالکل خالی ہو، ٹھیک ہے جی. تو آ حمزہ، عو عین گلے سے، عین عی عو، اعوذ اعوذ، زال نرمی سے، زال نرمی سے. زبان کا سرا اگلے اوپر والے اگلے دانتوں کے ساتھ اندر کی طرف سے آہستہ زبان لگاؤ. تھوڑی سی مشق فرمائیں، تھوڑی سی ایکسرسائز فرمائیں. از، 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 اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ، سینہ سیٹی کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ گرمی ماشاءاللہ اپنا موڈ دکھا رہی، ابھی تک جو سبق ریکارڈ کیا وہ میں نے بغیر پنکھے کے، پسینے میں پورا جسم میرا ڈوب گیا. میں آپ سے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں لینا چاہتا. یہ ضرور میرے ساتھ رکھنا، کیونکہ نیکی کی جزا اللہ ہی دیتا ہے، بندہ بس شاباش دے دے تو بڑی بات. اب دل چاہ رہا تھا میں پنکھا چلاؤں، لیکن پھر اس کی آواز ہے پنکھے کی. چلو آپ دعا فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. یاد رکھیں بعض لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ. لفظ اللہ کے ماقبل حرف، یہ عربی انداز ہے. یہ لفظ اللہ سے پہلے اگر حرف زیر والا آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے. جس سے اعوذ باللہ بسم اللہ. لفظ اللہ کے ماقبل زبر یا پیش والا کسرہ ضمہ یا فتح ہو تو اس کو، یعنی پیش یا زبر ہو تو اس کو موٹا چلا اللہ، زبر آ گیا. ہم اللہ پیش آ گیا. تو اب یہ اعوذ باللہ میں بھی لفظ اللہ باریک، بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ باریک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء، شین زبر الف بڑی مد شاء. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فقد قاف دو نکتیا، فا زبر فا قاف زبر دال قد فقد ال پیش با او تازرتی اوتی یا زبریا اوتیا. خا زبریا خیرا دو زبران خیرن. کاف زبر کا تازریا تھی کثیرا دو زبران کیا بنا کثیرن. آگے تو کا وقف آ گیا کثیرا ہو گیا. فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. فاز ورفا الف زیر نون ان فإن نون زبر لام نل لام کھڑی زبر لا کیا بنا فإن اللہ ہا زبر ہا. جیسے جوڑ کرتے جائیں پیچھے سے روان کرتے جائیں. فاز ورفا الف زیر نون ان نون زبر لام نل لام کھڑی زبر لا کیا بنا فإن اللہ ہا زبر ہا. پھر پڑھیے فإن اللہ، اسی طرح بچے کو سکھائیں. فإن اللہ یا زبرین یا علم زبر لا یا علا میم پیش مو کیا بنا یا علم. ہا الٹی پیش ہو یا علم ہو. ہا کے آگے و تو آ کا وقفہ آ گیا. اگر آپ سانسیں لینا چاہیں تو بھی پڑھیں گے فإن اللہ یعلم فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار وما للظالمین من انصار. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. پڑھیے والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین. اللہ تیرا شکر ہے خدایا، تیرے کروڑ ہاں احسانات، لا تعداد تیری کرم نوازیاں. اللہ کریم تیرا کرم و احسان مولا. صبح کی سحری کی سہانی گھڑیوں میں تیری مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا. اللہ ہماری عاجزانہ کوشش قبول فرما. مولا پاک بہت احتیاط سے قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہتا ہے کہیں زبر زیر شد مد کا حرف کی ادائیگی میں کہیں فرق ہو گیا تو خدایا معاف فرما دینا. ترجمہ اور تشریح بھی نہایت محتاط رہ کے کی جاتی ہے، پھر بھی مولا ڈرتے ہیں، انسان ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سے کوئی زیر زبر کا فرق ہو جاتا تو مولا معاف فرما دے. تو رحمان رحیم ہے، معاف فرمانا تیری شان ہے، تجھے معافی سے پیار ہے. یا اللہ اگر کوئی سبق کے دوران ذرا بھی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دینا. تیری مقتدر بارگاہ میں اس نیکی کا جو مرتبہ مقام و ثواب ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء، کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما. نیک لوگوں کے درجے بلند فرما اور گناہ گاروں کو معافی عطا فرما. بالخصوص یہ ثواب ہمارے ماں باپ، ہم سب کے والدین، اللہ ہمارے والدینوں کو اپنی جنت کا وارث بنا، ہمارے ماں باپ کو اپنی جنتوں کا وارث بنا. زندہ ہیں تو جزا،
فوت ہو گئے تو ان کی قبر منور فرما، ہمارے دلوں میں ماں باپ کی سچی قدر پیدا فرما، ماں باپ کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدینوں پر بڑا فضل فرما، جس طرح ہم چھوٹے تھے اور انہوں نے ہم پر شفقتیں فرمائی۔ ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، پوری انسانیت کی خیر فرما، اہل ایمان کی بالخصوص خیر فرما۔ انسانیت کی خیر کیا ہے؟ جب پوری انسانیت کی دعا مانگیں وہ یہ ہے، یا اللہ ہر بے ایمان کو ایمان دے دے، ہر ایماندار کو عمل کی توفیق دے، ہر عمل کرنے والے کو ریاکاری سے بچا، اخلاص و للہیت عطا فرما۔ مولا خیر فرما، عزت و آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی عطا فرما، افراتفری کی گندی لاچار گناہ کی پلید زندگی سے بچا، اور اس زندگی کے بعد جب وقت موت آئے، فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو، تو مولا تیرا کرم تیرا فضل ہو جائے، تیری توفیق سے اس گناہ گار زبان پہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ قبر کی مار سے بچانا، اے مولا قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ قبر کی سختی سے بچا لینا، اور بروز قیامت جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، میرے وطن پاکستان کی خیر فرما، میرا وطن قیامت تک آباد و شاد رہے، میرا ملک کا دفاع کرنے والے اندرون ملک یا میرے وطن کے کناروں پر، میرے وطن کی سرحدوں پر جو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں، یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، تمام فورسز جو میرے وطن کا دفاع کرتی ہیں اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اور ہم ہر پاکستانی کو اپنی اپنی سطح پہ محب وطن بنا، اپنے وطن سے غداری کرنے والے لوگوں کے شر سے میرے وطن کو بچا، یا اللہ خیر و برکت فرما، یا رب العالمین ہماری تمام دعائیں قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج سبق 2 حصوں پر ہوا، درمیان میں اذان فجر آ گئی تھی، سبق بھی کافی طویل ہوا۔ چلیں جیسے جیسے آپ کو وقت ملا سننا۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔